السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن لكل أم يتبعها ولدها، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنی بات عرض کرنے سے پہلے ایک درخواست کرنی ہے کہ جس کام کو جس نیت سے کیا جاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے ہے، اور دین کی بات کا سننا اور سنانا یہ عبادت ہے۔ عبادت میں چائے پینا، عبادت میں تمباکو کھانا، عبادت میں ادھر ادھر متوجہ ہونا، یہ عبادت کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ یا تو چائے پلا لو اور بعد میں بیان سن لو، اور یا چائے کو روک دو اور بیان پہلے ہو جانے دو۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ماشاءاللہ بیگم گنج والوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ بہت زبردست دیا ہے، اور میں نے آج اس محبت کو دیکھا کہ بیگم گنج والوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اللہ جزائے خیر دے اور آپ سب کی محبت میری سر آنکھوں پر۔ لیکن ایک درخواست یہ ہے کہ اظہار محبت بھی طریقہ نبوت پر ہونا چاہیے۔ اظہار محبت بھی طریقہ نبوت پر ہونا چاہیے۔ جو کام طریقہ نبوت پر ہوگا وہ دین بنے گا، اور جو کام طریق نبوت پر نہ ہو، دیکھنے میں چاہے کتنا اچھا لگ رہا ہو، وہ دین نہیں ہوگا اور اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اس کے پاس جاؤ یا اس کے پاس پیغام بھیجو
کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ دوسرے جس سے محبت ہے اس سے گرم جوشی کا مصافحہ کرو اور اس سے معانقہ کرو۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی کی سیرت سے ثابت ہے۔ محبت کا اظہار الفاظ میں کرنا، مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا۔ باقی چیزوں کا طریقہ نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری چاہت ہے، اور دین چاہت کا نام نہیں ہے، دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ ہار اور پھول یہ تو عورتوں کے لیے زینت ہے، ہار اور پھول یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت ہار اور پھول نہیں ہے۔ ہار اور پھول عورتوں کو پہنا کر ان کی نزاکت کا اظہار کیا جاتا ہے، مردوں کو ہار اور پھول پہنا کر گویا ان کو یہ سمجھانا ہے کہ تم بھی عورت بن گئے ہو، تمہارے اندر بھی وہی نزاکتیں آ گئی ہیں۔ تو ہماری شان ہار اور پھول نہیں ہے، ہار اور پھول تو عورتوں کی شان ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ اگر خوشبو کا استعمال ہے تو وہ عطر ہے، کہ عطر پیش کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی عطر پیش کرے تو اسے واپس مت کرو، کوئی تکیہ دے تو اسے واپس مت کرو، کوئی دودھ دے تو اسے واپس مت کرو۔ ان تین چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ تو اظہار محبت کے لیے مردوں سے اظہار محبت کرنا ہے تو اس کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر بتایا ہے، ہار و پھول نہیں۔ آج ماشاءاللہ پورے بیگم گنج میں ہار و پھول کی بہار تھی۔ اچھا، اور اس میں مالی نقصان بھی ہے۔ آپ سب نے کتنے ہار پھول کتنے پیسوں میں لگائے اس پر، اور انجام 1 منٹ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا، میں نے اٹھا کے دے دیا، آپ نے اس کو گاڑی پر ڈال دیا، سڑک کے کنارے ڈال دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو کتنا پیسہ خراب ہوا، اسراف ہے، یہ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ تو میں آپ کی محبت کی بہت دل سے قدر کرتا ہوں، اور آپ کی یہ سارا اظہار محبت میرے سر آنکھوں پر ہے، مجھے یاد رہے گا بہت دن آپ کی اس محبت کا اظہار۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہماری ہر چیز طریقہ نبوت پر ہونا چاہیے، دین جبھی بنے گا اور نفع جبھی ہوگا۔ اس لیے اور پھر سیرت اٹھا کر دیکھو، دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام والا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ کہاں کہاں گئے، صحابہ نے کتنی مرتبہ ان کو پھولوں سے استقبال کیا۔ پھر صحابہ آدھی دنیا میں پہنچے اور آدھی دنیا میں اللہ کی بات لے کر گئے، جیسے میں آپ کے پاس اللہ کی بات لے کر آیا، ایسے ہی صحابہ اللہ کی بات آدھی دنیا میں گئے۔ تو آدھی دنیا میں ان کی سیرت اٹھا کر پڑھو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، کس کو کتنے ہار پہنائے گئے، کتنے پھول برسائے گئے۔ پھر اور نیچے آ جاؤ، تابعین میں دیکھ لو، امام ابو حنیفہ، اور پھر اس کے بعد امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اپنے زمانے کے امام تھے، اور آدھی دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے، ان کو کتنے ہار پھول پہنائے گئے۔ پھر اور نیچے آ جاؤ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ان کو کتنے ہار پھول پہنائے گئے۔ پھر اور نیچے آ جاؤ، نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، صابر کلیری، بابا فرید الدین گنج شکر، ان کو کتنے ہار پھول پہنائے گئے۔ پھر اور نیچے آ جاؤ، حضرت مولانا زکریا صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت تھانوی،
ہاں حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، ان کو کتنے ہار پھول پہنائے گئے. تو یہ بڑوں کی جو سیرت ہے نا، یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. ہم باطل کے ساتھ رہتے رہتے باطل سے متاثر ہو گئے کہ جی باطل یہ کر رہا ہے اس لیے ہم بھی یہ کریں گے، فلاں یہ کر رہا ہے اس لیے ہم بھی یہ کریں گے. کہ نہ، ہم تو کہیں بھی مقتدی بننے کے لیے نہیں بھیجے گئے. یہ امت تو امام ہے، ہر چیز میں امامت کرے گی. یہ کسی کے پیچھے چلنے نہیں آئی ہے، یہ ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے آئی ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دودھ پلانے والیاں آئیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی قسمت میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو لکھا تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ چلی، اپنے اونٹ پر سوار ہوئی. شوہر اونٹ کو لے کر چلے، تھوڑی دیر کے بعد چلتے اونٹ پر سوار ہوئے اور حلیمہ کے آگے بیٹھے تو اونٹ بیٹھ گیا. شوہر نیچے اتر آئے، اونٹ کھڑا ہو گیا، چلنے لگا. پھر تھوڑی دور چلے تو پھر شوہر اوپر چڑھ کے بیٹھے تو اونٹ پھر بیٹھ گیا. پھر جب شوہر اتر آئے تو اونٹ پھر کھڑے ہو کے چل دیا. بڑے پریشان ہوئے کہ عجیب چکر ہے، میں بیٹھتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہے، میں اتر جاتا ہوں تو چل دیتا ہے. حلیمہ نے کہا کہ میری بات سنو، مجھے آگے بٹھاؤ، تم پیچھے بیٹھو تو شاید یہ اونٹ چلے. حلیمہ آگے بڑھ گئی، شوہر پیچھے بیٹھے، اونٹ نے رفتار پکڑ لی. اس ماں کے گود کے بچے نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ میں دنیا کا امام بن کر آیا ہوں، مقتدی بن کر نہیں آیا. میں آگے رہوں گا، تم پیچھے رہو گے. تو جیسے رسول اللہ سب کے امام ہیں، رسول اللہ کی امت بھی سب کی امام ہے. ہم دنیا کی اتباع کرنے نہیں آئے، ہم دنیا کو اتباع کرنا سکھانے کے لیے آئے. ہم دنیا کے پیچھے چلنے نہیں آئے، ہم دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے آئے. اور یہ اس وجہ سے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کے بارے میں اعلان کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے کامل، اکمل، مکمل، اور ایسا مکمل کہ نعمت تمام ہو گئی، اب کچھ بچا ہی نہیں. اب کچھ بچا ہی نہیں، جو کچھ تھا وہ سب کچھ دے دیا، جو کچھ تھا وہ سب کچھ دے دیا، مکمل ہو گیا. اس لیے اب ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں. ہمارا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری نہ کر دی. اس لیے سبق کو یاد رکھو، ہم دنیا کو سبق پڑھانے آئے ہیں، ہم دنیا سے سبق پڑھنے نہیں آئے. ہم دنیا کو جینے کا اصول سکھانے آئے ہیں، ہم دنیا سے جینے کا اصول سیکھنے نہیں آئے. اگر یہ بات یاد رہے گی تو پھر کسی کی اتباع کا شوق نہیں پیدا ہوگا. پھر شوق یہ پیدا ہوگا کہ دنیا ہمارے پیچھے چلے، دنیا ہماری بات سنے، دنیا ہماری بات مانے، پھر یہ شوق پیدا ہوگا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اس شوق کو بھر دیا تھا. تو صحابہ جہاں جاتے تھے وہ یوں کہتے تھے کہ میرے جیسے بن جاؤ. اور دیکھنے والا یہ کہتا تھا کہ تمہاری زندگی میں جو سکون ہے یہ کیسے ملے گا کہ میرے جیسے بن جاؤ، مل جائے گا. صحابہ یہ دعوت دیتے تھے کہ میرے جیسے بن جاؤ. ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر ہو کہ ہم دنیا کے لیے آئیڈیل بنے، ہم دنیا کے لیے نمونہ بنے. قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں. اور آئیڈیل سمجھ کر ان کے پیچھے جب چلو گے تو پھر ہر کام ان کے طریقے پر کرو گے. اگر میں اور تم اپنے آئیڈیل کو چھوڑ کر کسی اور کو آئیڈیل بنا رہے ہیں تو گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں.
کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل اکمل مکمل انسان نہ دنیا میں آیا نہ آئے گا. اس لیے ہر کام میں اتباع رسول شرط ہے، ہر کام میں، چاہے وہ اپنا انفرادی کام ہو یا اجتماعی کام ہو، گھر کے اندر کا ہو گھر کے باہر کا ہو، ہر کام میں یہ دیکھو کہ نبی کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی میں کامیابی ڈال دیں گے، اسی میں خوشیاں ڈال دیں گے، اسی میں برکت ڈال دیں گے. اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری. اور یہ مجھے کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب سوشل میڈیا پہ پڑ گیا، اور پھر فون آتے ہیں. آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سنت کی دعوت دیتے ہو، یا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے کیا کیا. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کل جب کوئی مجھ سے کہے تو میں یہ کہوں کہ میں نے ان کی محبتوں کی قدر کر کے آئندہ کے لیے ان کو راستہ بتا دیا. اس لیے سارا مجمع یہ نیت کرے، اپنے علماء کی قدر کرنا بہت بڑی بات، اپنے علماء کی عزت کرنا بہت بڑی بات، اپنے علماء سے محبت کرنا بہت بڑی نعمت. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے علماء کی قدر نہ کرو، اپنے علماء کی عظمت دل میں نہ ہو، یا اپنے علماء سے محبت نہ کرو، ہرگز نہیں. محبت اس طریقے پر کرو جیسے محمد رسول اللہ نے بتائی. آپ ذرا سوچو کہ جس نبی نے پانی پینے کا طریقہ بتایا ہو، استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہو، کھانا کھانے کا طریقہ بتایا ہو، کیا اس نبی نے محبت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا کہ محبت کیسے کرنا؟ اس نبی نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ نبی کی ذات سے کیسے محبت کرنا، اور اس نبی نے یہ بھی بتایا کہ اپنے بڑوں سے کیسے محبت کرنا. ہم اس طریقے پر محبت کریں گے، اس طریقے پر اکرام کریں گے، اس طریقے پر عزت افزائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ دین بنے گا اور دنیا کے لیے نمونہ بنے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ کے پیچھے چلنے والے وہ دنیا میں اپنی زندگی کا ہر عمل ایک آئیڈیل رکھتے ہیں، ایک نمونہ رکھتے ہیں، اور پھر دنیا ہم سے وہ نمونے لے گی، ہم سے سیکھے گی. آج نہ جانے کتنا دنیا کے اندر، دنیا کے ملکوں میں جائیے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے کتنے ایسے طریقے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر اور بتا کر گئے تھے، اپنی زندگیوں میں سکون لانے کے لیے اختیار کر رکھے، اور وہ اس کو کر رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں چین و سکون اگر رکھا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے. اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھو کہ نبی کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد قرآن نے ایک آیت اتاری، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ایک امت ہے جس میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، یہ سب مل کر ایک امت ہے. تو آپ اس کو ایک امت بنائے رکھیے گا، یہ پیغام تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک امت بنایا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ کچھ اور صحابہ بیٹھے تھے. ایک انصاری صحابی نے کہا، سلمان کر چاہے تم جو بھی لو، ہو تو تم عجمی. کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس عرب کے باہر کا رہنے والا عجمی کہلاتا ہے، اور سلمان رسول اللہ کی خدمت میں رہتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ سلمان کر چاہے تم جو بھی لو، چاہے جتنی خدمت کر لو، چاہے کتنے رسول اللہ کے قریب ہو جاؤ، چاہے کچھ کر لو، ہو تو تم عجمی.
حضرت سلمان کے دل پہ لگ گئی اور سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، چہرہ اترا ہوا، پوچھا سلمان کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنا کنبہ برادری چھوڑ دیا، سب چھوڑ کر یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آ کر پڑ گیا، آپ کا ساتھی بن گیا۔ لیکن یہ آپ کے ساتھی مجھ سے یوں کہتے ہیں کہ سلمان کر چاہے تم جو بھی لو، ہو تو تم عجمی۔ اوہو، رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اللہ کے رسول منبر پر چڑھے اور چڑھ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور یہ فرمایا، سنو سنو، سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، اے لوگوں سلمان میرے گھر کا حصہ ہے۔ یہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ سلمان اجمی ہے؟ سلمان میرے گھر کا حصہ ہے۔ کیا بات تھی، رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، سلمان کا سینہ تو اتنا چوڑا ہو، پھولے نہیں سما رہے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے گھر کا فرد بتا دیا۔ اور یہ عمل کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو رسول اللہ نے ایک پیغام دیا کہ دیکھو، تمہارا کام کسی کا دل توڑنا نہیں، تمہارا کام دل جوڑنا ہے، تمہارا کام قدردانی ہے، تمہارا کام دل دکھانا نہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ مزاج نبوت میں قدردانی ہوتی ہے اور مزاج سیاست میں ٹانگ کھینچی جاتی ہے۔ جہاں کام سیاسی مزاج پر ہوگا وہاں کام کرنے والوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، اور جہاں کام مزاج نبوت پر ہوگا وہاں کام کرنے والوں کی صلاحیتوں کی قدر کی جائے گی۔ آج دیکھ لو سیاسی میدان میں کیا ہوتا ہے، جس کو ایک بار ٹکٹ مل گیا وہ اپنے جیتے جی دوسرے کو ٹکٹ ملنے نہیں دیتا کہ جی کچھ بھی ہو جائے، مجھے کچھ کرنا پڑے، ٹکٹ نہیں ملنے دوں گا کسی کو جب تک میں زندہ ہوں۔ ہاں، اور مزاج نبوت میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ ایمان لانے سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ آنے کی اطلاع ملی تو مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ بھائی ایمان لا چکے تھے، اللہ کے رسول نے جاتے ہی پوچھا کہ خالد کہاں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو آپ کی آمد کا تذکرہ سن کے مکہ چھوڑ کے چلے گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ ہم تو محمد رسول اللہ کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا خالد ایسا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ میں تو خالد کے بارے میں ایسا سوچتا ہوں کہ اگر خالد میرے پاس ہوتے تو میں خالد کو آگے ہی آگے رکھتا، آگے ہی آگے رکھتا۔ بھائی فوراً دوڑ کر گئے اور جا کر خالد کو اطلاع دی کہ خالد تم تو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو اور رسول اللہ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر خالد میرے پاس ہوتا تو خالد کو تمہیں آگے ہی آگے رکھتا۔ حضرت خالد کا دل پلٹ گیا اور لوٹ کے آئے، کہنے لگے کہ پہلے مجھے اپنے خواب کی تعبیر ابو بکر سے پوچھنی ہے، پھر میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے ابو بکر میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں چل رہا ہوں اور اس باغ میں آگ لگ گئی اور سارا باغ جل کر خاک ہو گیا، میں اپنی جان بچا کر بھاگا، بھاگتے بھاگتے پھر مجھے ایک اور باغ مل گیا اور اس باغ میں جو پہنچا ہوں تو وہ باغ بڑا سرسبز و شاداب ہے اور بڑے اچھے اچھے خوبصورت پھول کھلے ہیں، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ فرمایا خالد بالکل صاف خواب ہے کہ جس باغ میں تم چل رہے تھے وہ باطل کا باغ تھا، وہ اغیار کا باغ تھا، محمد الرسول اللہ کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس باغ میں آگ لگا دی، اور اب جس باغ میں تم داخل ہوئے وہ اسلام کا باغ ہے جو لہلہا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے اندر خوبصورت پھول کھل رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد روانہ کیا
اور اس میں یہ بتایا کہ جی اس جماعت کے ذمہ دار اس فوج کا کمانڈر فلاں ہے، اور جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ، اور جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ، اور جب یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے کمانڈر بنا لیں۔ وہ قافلہ روانہ ہو گیا، دشمن سے مقابلہ ہوا، اللہ نے تینوں کو شہادت دی ایک ایک کر کے۔ لمبا واقعہ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ تینوں شہید ہو گئے۔ جب تینوں شہید ہو گئے تو جھنڈا گرا، مسلمانوں نے آواز لگائی کہ مسلمانوں جھنڈا تھامو، تو حضرت ثابت نے جھنڈا اٹھایا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ثابت، ہاں ثابت۔ ثابت کہنے نا نا نا، میں اس کا اہل نہیں، میں اس کا اہل نہیں۔ پیچھے سے آواز آئی جھنڈا خالد کو دے دو۔ اوہو، بس اتنی آواز آئی سارا مجمع کہنے لگا ہاں خالد، ہاں خالد، ہاں خالد۔ ادھر جھنڈا خالد کے ہاتھ میں آیا اور رسول اللہ کے سامنے پورا میدان کا منظر اللہ نے کھول کر رکھ دیا۔ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو جو آپ کے پاس موجود ہیں بتا رہے ہیں، وہ آگے بڑھا اور وہ شہید، اور وہ آگے بڑھا اور وہ شہید، اور وہ آگے بڑھا اور وہ شہید۔ اور اب جھنڈا ثابت کے ہاتھ میں، اور ثابت اس جھنڈے کو لینے کو تیار نہیں، اور اب لوگوں کی طرف سے آواز خالد کی آئی ہے، اور اب جھنڈا خالد کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اور اتنا کہنے کے بعد فرمایا اور اب اللہ کی تلوار میان سے باہر آ گئی، اور اب اللہ کی تلوار میان سے باہر آ گئی۔ گویا یہ اعلان ہو گیا کہ اب کامیابی خالد کے ہاتھ پر طے ہے۔ پھر خالد ایسے جنگجو ہیں، اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑیں، ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد 100 لڑیں، اور 100 کے 100 میں کامیاب ہوئے، 100 کے 100 میں کامیاب ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیتوں کی قدر سکھائی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا آگے بڑھایا گیا، اتنا آگے بڑھایا گیا کہ جو فوج جاتی تھی کمانڈر خالد، کمانڈر خالد، کمانڈر خالد۔ ایک موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلا کر یوں کہا کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے کس بات کا؟ کہ ساتھیوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر خالد پر آ گئی ہے، کہ کامیابی خالد کی وجہ سے مل رہی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اللہ کی آئی ہوئی مدد رک جائے گی۔ فلاں علاقے میں خالد گئے ہوئے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ امیر المومنین جو آپ کا حکم۔ فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اور جب خالد فوج کو کمانڈ کر رہے ہوں اس وقت ان کو ممبر سے نیچے اتار لینا، اور یہ کہہ دینا امیر المومنین نے تمہیں معزول کر دیا ہے اور تمہاری جگہ مجھے ذمہ دار بنایا۔ امیر المومنین کا حکم، چلے گئے، اور جا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب فوج کو کمانڈ کرنے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے، ان کا گریبان پکڑ کر انہیں نیچے اتارا۔ فرمایا خالد، امیر المومنین نے تمہیں معزول کر دیا ہے، تمہاری جگہ مجھے ذمہ دار بنایا ہے۔ خالد مسکراتے ہوئے ممبر سے نیچے آئے، فرمایا اللہ امیر المومنین کو جزائے خیر دے، میرے اوپر بڑا احسان کیا، اور اب میں میدان میں چاروں طرف دشمن سے مقابلہ کروں گا، شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ اور نیچے آتے آتے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور خالد کی پیشانی چومی، اور یوں فرمایا خالد، وہ جو میں نے کیا امیر المومنین کا حکم تھا، اور یہ جو میں نے کیا یہ تیرا مقام، تو اس لائق ہے کہ تیری پیشانی چومی جائے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، لیکن یہ کتنا کڑوا گھوٹ ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، اس میں ایک بڑی تعداد چلے 4 مہینے لگانے والوں کی بیٹھی ہوگی۔ جب 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ چلہ اور 4 مہینہ لگ جائے تو یہ بات پہلے سے طے ہو جاتی ہے کہ جی امیر تو میں ہی ہوں گا، کیونکہ میں 3 مرتبہ 4 مہینے لگا چکا ہوں، میں 4 مرتبہ چلہ لگا چکا ہوں، اس لیے امیر تو میں ہی ہوں گا۔ اور اب اگر میری جگہ کسی اور کو امیر بنا دیا جائے، اللہ اکبر، اس لیے معمولی بات نہیں ہے،
منصب کا چھوڑ دینا اور اس پر تکلیف کا نہ ہونا، یہ سکھایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول کا وصال ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کو امیر بنا دیا گیا۔ ایک قافلہ آیا، ساتھ عمر بھی بیٹھے، عثمان بھی بیٹھے، علی بھی بیٹھے۔ قافلہ آیا، قافلے نے آ کر کے پوچھا تم میں امیر کون ہے؟ حضرت عمر بولنے چلے کہ حضرت ابوبکر خود بول پڑے، کہنے لگے بھائی امیر بننے کے لائق تو یہ تھے، امیر بننے کے لائق تو یہ تھے، لیکن میں کیا کروں کہ یہ ذمہ داری انہوں نے میرے کندھے پر ڈال دی۔ اور پھر فرمایا عمر، عثمان، علی، تم نے یہ ذمہ داری میرے کندھے پر ڈالی تو ہے، لیکن تم کو میری مدد کرنی پڑے گی، اور اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں اللہ کے ہاں تمہارا دامن پکڑوں گا۔ ہاں، یہ سکھایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کالے اور گوروں کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا، امیر اور غریب کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ اور کیا شان تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کے ذریعے سے صحابہ کی بنائی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ غلام ہیں، حبشی غلام ہیں، ساری تاریخ چھان مارو دادا کا نام نہیں ملے گا، دنیا ان کے دادا کے نام کو نہیں جانتی، ان کے خاندان کو نہیں جانتی، لیکن وہ سیدنا بلال، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا، حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، 10-11 بجے کے قریب انتقال ہوا ہے۔ حضرت بلال ظہر کی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دوسرے نے اذان پوری کی، جب ہوش آیا پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہنے لگے روزانہ اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ کا چہرہ انور سامنے ہوتا تھا اور مزہ آ جاتا تھا، لیکن آج جب میری زبان پر اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو رسول اللہ کا چہرہ نظر نہ آیا اور یہ درد برداشت نہ کر سکا۔ پھر فرمایا کہ اب آج کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، اور قسم کھا لی اس بات کی کہ آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، ابو بکر امیر بن گئے، دن گزرے، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے۔ ایک دن آئے ہیں تو ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگے امیر المومنین، آقا کے بغیر مدینے میں دل نہیں لگتا، اجازت دے دیجئے کہیں اور چلا جاؤں۔ فرمایا نہیں بلال، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ہم تم کو اپنے سے جدا کر دیں؟ آقا نے تمہیں کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا، ہم تمہیں کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں امیر المومنین، دل نہیں لگتا، رات دن کی بے چینی ہے، کہیں اور بھیج دو، جا کر دین کا کام کر لوں گا۔ 6 مہینے تک خوشامد کرتے رہے، اور اتنی خوشامد کی کہ ابوبکر کو ترس آ گیا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دمشق چلے جاؤ۔ دمشق چلے گئے اور جا کر کام کرنے لگے، اللہ کے دین کا کام کرنے لگے۔ 6 مہینے گزر گئے، ایک رات خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بلال، بلال تم تو بڑے بے وفا نکلے، تم تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ اوہ، آنکھ کھل گئی، بے چین ہو اٹھے، بیوی سے کہنے لگے آقا نے بلایا ہے، مدینے جا رہا ہوں، اور اپنی اونٹنی کا کجاوا کسا اور سامان رکھا اور اونٹنی کو دوڑایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 مہینے کا سفر 1 ہفتے میں پورا کیا، اور بھاگم بھاگ مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں پہنچ کر مسجد نبوی کے باہر اپنی اونٹنی کو باندھا، اور یہ بھول گئے کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی روضہ اطہر پر نگاہ پڑی، چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ، میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ ہے مدینے والوں کو پتا چلا بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں۔ سارے مدینے میں ایک ہی صدا، آقا کے زمانے کی اذان سننے کو ملے گی، آقا کے زمانے کی اذان سننے کو ملے گی۔ اب صحابہ آ کر کے کہہ رہے ہیں بلال
اذان دے دو، نہ میں تو قسم کھا چکا ہوں۔ بلال اذان دے دو، نہ میں تو قسم کھا چکا ہوں۔ لوگ سیدنا عمر کے پاس گئے کہ عمر تم کہو گے تو بلال اذان دے دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے بلال ہمیں ہمارے آقا کے زمانے کی اذان سنا دو۔ فرمایا نہیں عمر، قسم کھا چکا ہوں، اب اذان نہیں دوں گا۔ عمر خاموش واپس چلے گئے اور سیدھے حضرت حسن اور حضرت حسین کے پاس گئے اور ان دونوں سے جا کر یوں کہا کہ میرے بچوں، اگر تم بلال سے کہو گے تو بلال تمہاری فرمائش نہیں ٹالیں گے اور ہم مدینے والوں کو نبی کے زمانے کی اذان سننے کو مل جائے گی۔ دونوں بچے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے حضرت بلال کی ٹانگوں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے چچا جان، چچا جان، ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجئے، ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجئے۔ حضرت بلال کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور ان دونوں بچوں کو گودی میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ میرے بچوں، میرے بچوں، میرے آقا نے کبھی تمہاری کوئی فرمائش نہیں ٹالی، بلال کی کیا مجال ہے جو تمہاری فرمائش ٹالے۔ ہاں میں قسم کا کفارہ دوں گا اور میں تمہیں تمہارے نانا کے زمانے کی اذان سناؤں۔ سیدنا بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، سارا مدینہ نکل آیا، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے۔ ایک عورت اپنی گودی میں اپنے گود کے بچے کو لے کر کے آئی، وہ بچے کو لیے کھڑی تھی، اذان سن رہی تھی اور آنسو بہ رہے تھے، اور وہ بچہ اپنی ماں کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے پوچھ رہا تھا۔ جب اذان ختم ہوئی تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کو روتے روتے دیکھ کر رونے لگا تھا، روتے روتے کہنے لگا اماں، اماں، بلال تو آ گئے، رسول اللہ کب آئیں؟ بلال تو آ گئے، رسول اللہ کب آئیں؟ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، سیدنا بلال کا وہ مقام نبی کہہ کر جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں گا اور میرے آگے بلال داخل ہوں گے۔ اللہ نے اس مقام تک پہنچایا اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کالوں کو اور گوروں کو، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، امیر کو اور غریب کو، سب کو ایک بنا کر قرآن یہ اعلان کر کے گیا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ایک امت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، امت کو ٹکڑوں میں مت بانٹو، امت کو ٹکڑوں میں مت بانٹو۔ برادریوں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں، جماعتوں میں، ہاں، فکروں میں، نہ جانے کتنے ٹکڑے ٹکڑے اس امت کے ہو گئے۔ سوچو رسول اللہ کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہائے، جس امت کو 23 سال محنت کر کے میں نے ایک امت بنایا تھا، جس امت کے کالے گوروں کو میں نے جمع کیا تھا، جس امت کے چھوٹے اور بڑوں کو میں نے ایک جگہ جمع کیا تھا، وہ امت آج فکروں پر بٹ گئی، زبان پر بٹ گئی، برادری پر بٹ گئی، علاقے پر بٹ گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، یہ تقسیم نہ اللہ کو منظور، نہ نبی کو منظور۔ قرآن میں اعلان کیا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، ورنہ قرآن نے صاف کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ، اے لوگوں میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، تم ایک باپ کی اولاد ہو، تم امیر ہو یا غریب، تم بڑے ہو یا چھوٹے، تم کالے ہو یا گورے، تم شہری ہو یا دیہاتی، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اس فکر کے ساتھ جیو، تم کو جو طریقہ اچھا لگتا ہے اختیار کرو، اپنے طریقے پر چلو، لیکن دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور محمد الرسول اللہ کا امتی بنا کر پیش کرو۔ ہم سب بعد میں ہیں، ہم اللہ کے بندے پہلے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی پہلے ہیں۔
تمہارا طریقہ زندگی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہارا طریقہ کار کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہارا طریقہ عبادت کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب تم کو مبارک اور وہ سب سر آنکھوں پر رکھنے کے لائق، لیکن پہلے تم اللہ کے بندے ہو اور پہلے تم محمد رسول اللہ کے امتی۔ دنیا میں دیوبندی اور بریلوی اور یہ اور وہ اس سب کی سوچ اور فکر کے ساتھ نہیں، بلکہ محمدی فکر کے ساتھ جیو کہ ہم دنیا میں محمدی بنا کر بھیجے گئے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جنہوں نے اس امت کو ایک امت بنایا تھا، اور یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور ہر ایک اپنے کے حق ہونے کا اعلان کرتا ہے اس طرح کہ وہ دوسرے کو باطل گردانتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے تمہیں نہیں دیا گیا۔ حق اور باطل کا فیصلہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کرے گا۔ تم کیوں ان بنیادوں پر آپس میں بٹے پڑے ہوئے ہو؟ ایک دوسرے کی قدردانی کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک عورتوں کا قافلہ مدینہ کے دروازے پر آیا، اور آنے والے قافلے میں جو عورت آگے تھی اس نے جا کر یہ کہا کہ جاؤ اپنے صاحب سے کہہ دو کہ تمہاری بہن تم سے ملنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، عجیب بات ہے کہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں یتیم پیدا ہوئے، دنیا میں آنے سے پہلے نہ آپ کا کوئی بھائی تھا نہ آپ کی کوئی بہن تھی، اور جب آپ دنیا میں آئے تو آپ یتیم تھے، اور ایک عورت آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جا کر اپنے صاحب سے کہہ دو تمہاری بہن تم سے ملنے آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، بڑی عزت سے اسے لے کر آنا، وہ میری بہن شیما ہے، حلیمہ کی بیٹی، اور دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ صاحب آئے اور آ کر کے عورتوں کے اس قافلے کو لے کر گئے، ساری عورتیں ایک طرف بیٹھیں، شیما رسول اللہ کی خدمت میں چلیں۔ رسول اللہ نے جیسے ہی انہیں آتے دیکھا اپنی چادر اتار کر بچھا دی، اور جب قریب پہنچی تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیما آؤ، اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت شیما کی ہمت نہیں ہو رہی تھی چادر پر قدم رکھنے کی، بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا، بیٹھ گئیں۔ اللہ کے رسول نے باتیں کرنا شروع کی، شیما کیا حال ہے، اماں کیسی ہیں، ابا کیسے ہیں، بھائی کیسا ہے، گاؤں والے کیسے ہیں، یہ کیسے، وہ کیسے، تم کیسی، کیسے آنا ہوا، ساری باتیں کر رہے ہیں۔ شیما ایمان نہیں لائی ہیں، ایمان نہیں لائی ہیں، ابھی محمد ابن عبداللہ سے ملنے آئی ہیں۔ شیما ہوں ہاں میں جواب دے رہی ہیں، نظر اٹھانے کی ہمت نہیں، بات کرنے کی ہمت نہیں۔ رسول اللہ سمجھ گئے کہ بہن کے اوپر روب زیادہ ہے، بات نہیں کر پا رہی، تو فرمانے لگے شیما تمہیں یاد ہے ایک دن ہم لوگ کھیل رہے تھے اور میں بھاگ رہا تھا، تم مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور میں تمہاری پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، پھر جب میں تمہاری پکڑ میں آیا تو تمہیں غصہ آ گیا تھا اور تم نے میرے یہاں کاٹ لیا تھا، اور اتنی زور سے کاٹا تھا کہ تمہارے دانت کے نشان آج بھی پڑے ہوئے۔ شیما جب بھی مجھے تمہاری یاد آتی ہے میں ان نشانوں کو دیکھ لیتا ہوں اور دیکھ کر کے دل کو تسلی دے لیتا۔ شیما مسکرانے لگی۔ پوچھا شیما کیسے آئیں؟ کہنے لگی کہ میں مکہ گئی تھی، مکہ جا کر میں نے پوچھا کہ یہاں ایک قریش کا نوجوان تھا، اس کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، وہ میرا بھائی ہے، وہ کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو مکہ والے کہنے لگے شیما تیرا دماغ تو ٹھیک ہے،
تو جانتی ہے محمد ابن عبداللہ کون ہے؟ وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ لوگ اس کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتے، لوگوں کی اس کے سامنے آواز نہیں نکلتی، وہ جہاں جب تک بیٹھ نہ جائے کوئی بیٹھتا نہیں، وہ جب وہ بولے تو کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی، اور دنیا اس کی عقیدت اور احترام میں ڈوبی ہوئی ہے، اور تو اپنے بھائی سے ملنے آئی ہے؟ کہاں تو اور کہاں تیرا بھائی؟ شیما کہنے لگی کہ جب مکہ والوں نے مجھ سے یہ کہا تو میرے دل میں یہ دائیا پیدا ہو گیا، اب تو ضرور جاؤں گی اور دیکھتی ہوں میرا بھائی مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ بس یا رسول اللہ اس لیے آ گئی تھی، یا محمد بس اس لیے آ گئی تھی دیکھنے کہ میرا بھیا مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا بہن اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں کہ ایک بھائی کو اپنی بہن کی خدمت کا موقع ملے گا، اور مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں اگر تم میرے پاس رہنا چاہو، لیکن بہن اگر تم جانا چاہو تو میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا، زبردستی نہیں کروں گا۔ تو شیما کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جیسا بھائی نہ اس زمین نے دیکھا نہ اس آسمان نے دیکھا، اور کون ایسا بد نصیب ہوگا جو تیرے جیسے بھائی کو چھوڑ کر چلا جائے؟ بھیا میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتی، لیکن مکہ والوں نے جو تانے مجھے دیے تھے اور میرے گاؤں والوں نے جو تانے مجھے دیے تھے، مجھے اب جا کر انہیں بتانا ہے کہ میرا بھیا کیسا ہے، مجھے اب جا کر بتانا ہے کہ میرا بھیا کیسا ہے، اس لیے میں واپس جاؤں گی۔ فرمایا بہت اچھا۔ حضرت بلال سے فرمایا جاؤ میرے گھروں میں جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ رسول اللہ کی بہن آئی ہے، وہ واپس جا رہی ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہو اس کے لیے بھیج دو۔ ہر گھر سے جو جو سامان تھا ہدیے کا سامان آیا، چادر بھر گئی۔ پھر فرمایا بلال میرے اونٹوں میں سے جو سب سے اچھا اونٹ ہو وہ لے کر آؤ۔ اونٹ لایا گیا۔ کجاوا کسنے کا سامان لاؤ، سامان آیا۔ فرمایا کہ آج ایک بھائی اپنی بہن کے لیے کجاوا کسے گا۔ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے، یہ کام میں انجام دوں گا۔ فرمایا نہ، اللہ نے آج اپنی بہن کی خدمت کا موقع دیا ہے، مجھے یہ خدمت کر لینے دو، نہ جانے زندگی میں یہ موقع ملا کہ نہ ملا۔ تو اپنے ہاتھ سے کجاوا کسا، اور اپنے ہاتھ سے کجاوا کس کے سامان رکھ کر بہن کو اس پر بٹھایا اور نکیل پکڑ کر چلنے لگے۔ بہن کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آئی تھی یا محمد کہتے کہتے تب تو آپ کی چادر پر قدم رکھنے کی ہمت نہ ہوئی، تب نگاہ اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی، اور اب جب پہچان لیا کہ آپ رسول اللہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے میں سوار ہو کر چلوں اور آپ پیدل چلیں؟ یا رسول اللہ یا تو آپ بھی اوپر آ کر بیٹھیے یا میں بھی نیچے آتی ہوں۔ فرمایا نہیں بہن، اللہ نے آج ایک بھائی کو اپنی بہن کی خدمت کا موقع دیا ہے، اور مجھے یہ خدمت کر لینے دو، نہ جانے زندگی میں پھر یہ ملاقات ہوئی نہ ہوئی، اور نہ جانے مجھے زندگی میں پھر یہ موقع ملا نہ ملا، اس لیے مجھے یہ خدمت کر لینے دو۔ اتنا اصرار کیا کہ بہن کو ماننا پڑا۔ مسجد نبوی سے لے کر مسجد قباء تک 8 میل کا سفر رسول اللہ نے پیدل طے کیا، بہن کو بٹھا کر لے کر گئے، اور مسجد قباء سے پھر قافلے کو روانہ کیا، اور کھڑے دیکھتے رہے جب تک کہ قافلہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا، اور جب قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک بھائی کو بہانہ بنا کر بہن کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ وہ شیما مدینہ سے روانہ ہوئی، مکہ پہنچی۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئی مکہ والے جمع ہو گئے، کیا ہوا شیما، کیا ہوا شیما، کیا ہوا شیما، تیرے بھائی نے پہچانا، تیرا بھائی تجھ سے ملا، تیرے بھائی نے تجھ سے بات کی۔ شیما نے رسول اللہ کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے، میرا بھیا ایسا اور میرا بھیا ایسا اور میرا بھیا ایسا، اور میرے بھیا کے اخلاق ایسے، اور میرے بھیا کی محبت ایسی، اور میرے بھیا کا اکرام ایسا۔
اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا. شیما کہتی ہیں اونٹ پر اترنے سے پہلے 70 گھرانے ایمان میں داخل ہو گئے. اور پھر گاؤں پہنچی تو گاؤں والے پیچھے لگ گئے. شیما کیا ہوا، شیما کیا ہوا؟ شیما نے اپنے بھیا کے قصیدے پڑھنا شروع کیے اور اتنے قصیدے سنائے، اتنے قصیدے سنائے. شیما کہتی ہیں اپنے گھر پہنچ کر سواری سے اترنے سے پہلے میرے گاؤں اور اطراف کے 300 گھروں نے کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو. ہائے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں نے تم نے اپنی بہنوں کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تم نے کیا کیا؟ ہائے، میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، آپ بڑے اچھے لوگ ہو، آپ بڑے اچھے لوگ ہو، آپ کی بستی بڑی اچھی ہے، میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن دنیا پھرتا ہوں، روزانہ سنتا ہوں، ٹیلی فون آتے ہیں. آج امت نے بہنوں کا حق مار لیا، بہنوں سے رشتے توڑ لیے، بہنوں کی میراث کا حق مار لیا، زمین جائیداد کا حق مار لیا، مکان کا حق مار لیا، اور خیال بھی نہ آیا کہ یہ میں نے کیا کیا. ایک وہ رسول اللہ کی بہن تھی، ایک میری بہن ہے، ایک بھائی نے وہ حق ادا کیا تھا اور ایک میں بھائی ہوں، میں نے کیا کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی قدر کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا، رشتہ بھائی کا ہو یا رشتہ بہن کا ہو، دونوں رشتوں کو نبھانا اور دونوں رشتوں کی قدر کرنا اور دونوں رشتوں کو جوڑے رکھنا اور دونوں رشتوں کے حق ادا کرنا، یہ رسول اللہ کے غلاموں کا حق، یہ رسول اللہ کے غلاموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق کو ادا کریں، ورنہ اپنے کو رسول اللہ کا غلام نہ کہیں، ورنہ اپنے کو رسول اللہ کا ماننے والا اور چاہنے والا نہ کہیں. رسول اللہ سکھا کر گئے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ہاں، ایک ایک چیز سکھائی. گھریلو زندگی سکھائی کہ گھر کے اندر کیسے رہنا، اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، سب سکھا اور بتا کر گئے. ایک دن فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جاؤں اور الحمدللہ رب العالمین کہہ کر نماز شروع کر چکا ہوں اور میری اماں مجھے آواز دیں بیٹا محمد، اور میں نماز توڑ کر کے ان کا جواب دوں جی اماں جان آیا، نماز بعد میں پوری کر لوں گا. ایک یہ ادب بتایا ہے. اور میں نے تم نے کیا کیا؟ اماں آواز دیتی رہی، ابا آواز دیتے رہے، میں منہ پھیر کر نکل کر چلا گیا. اماں تم کو تو یہی لگی رہتی ہے، ابا تم کو یہی لگی رہتی ہے، مجھے کام سے جانا ہے، مجھے آفس جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. ہائے، ان بوڑھے ماں باپ کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی جن کے بارے میں قرآن نے حکم دیا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. عربی زبان میں تکلیف کے لیے اس سے ہلکا لفظ ہے ہی نہیں کوئی. الف اور فا، اف، اس سے ہلکا لفظ عربی زبان میں ہے ہی نہیں جس سے اپنے اندر کی تکلیف کا اظہار کیا جا سکے. اگر اس سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس لفظ کو استعمال کرتا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، اف بھی مت کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، غصہ مت کرنا، منہ مت پھیرنا. پھر کیا کرنا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار کی باتیں کرنا، پیار سے باتیں کرنا. ماں باپ سے پیار کی باتیں کرنا اور پیار سے باتیں کرنا. یہ ترجمہ کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ میرے دل کی آواز ہے. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار کی باتیں کرنا، پیار سے باتیں کرنا. میں نے تم نے کتنا اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان سے پیار کی باتیں کی ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد ان کے پاس 10 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتی. ابا دوا یہ رکھی ہے، کھانا یہ رکھا ہے.
अम्मा पानी ये रखा है पी लेना, अम्मा दवा रखी है सोने से पहले खा लेना। ये उन घरों का हाल है जहां मां बाप की खिदमत की जाती है। ये उन घरों का हाल बता रहा हूं मैं आपको। वरना अम्मा तुम्हारी रोज रोज की चकचक की वजह से मेरी जिंदगी अजीरन हो गई, मैं अब अपनी दुनिया अलग बसाऊंगा। आप नहीं करते होगे, आप बहुत अच्छे लोग हो। बेगमगंज में ये नहीं होता होगा, लेकिन दुनिया में मैं ये देख रहा हूं, ये सुन रहा हूं, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, रसूलुल्लाह ने जिंदगी सिखाई थी घर के अंदर दीन कैसे लाना। रसूलुल्लाह ने बताया। एक हम दीनदार हो जाते हैं, चिल्ला लगाकर आए, 4 महीना लगाकर आए, फिक्र पैदा हुई कि घर दीनदार बने। तो फिर अल्लाह ने तौफीक दी, तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, फजर का वक्त हुआ, मस्जिद जाने लगे, तो चिल्ला कर बीवी को आवाज दी, उठ जाओ, नमाज का वक्त जा रहा है, मैं मस्जिद जा रहा हूं। चले गए। इत्तेफाक उसकी आंख नहीं खुली, लौट कर आए और वो सो रही थी। उसकी चादर खींची, बड़ी सोती रहती है, तेरी वजह से ये औलाद भी बेनमाजी हो गई, तुझे फिक्र नहीं नमाज की, बच्चों में कहां से फिक्र आएगी। क्यों? मैं दीनदार हो गया हूं, 4 महीने लगाई आया हूं। और रसूलुल्लाह ने क्या सिखाया? अल्लाह के रसूल तहज्जुद की नमाज 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ते थे। कमरा छोटा सा था, आयशा सोती थी, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते थे। इतनी जगह नहीं कि आयशा सो जाएं और रसूलुल्लाह अलग नमाज पढ़ लें। हजरत आयशा लेटी रहती और अल्लाह के रसूल नमाज की नियत बांधकर खड़े हो जाते। और जब सजदे में जाना होता तो आयशा के पैर का अंगूठा यूं करके रसूलुल्लाह दबाते, आयशा पैर समेट लेती, आप सजदा कर लेते, रसूलुल्लाह खड़े होते, आयशा फिर पैर फैला लेती। यूं तहज्जुद चलती रहती। और जब आखिरी रात आती और आखिरी तहज्जुद का वक्त आता तो रसूलुल्लाह आयशा के बगल में आकर लेट जाते और लेट करके फिर आयशा को आवाज देना शुरू करते। क्या? कल्लिमीनी या हुमैरा, कल्लिमीनी या हुमैरा, लाल गुड़िया आओ बातें करें, लाल गुड़िया आओ बातें करें, लाल गुड़िया आओ बातें करें। ऐसे प्यार से आवाज देते कि आयशा करवट लेकर रसूलुल्लाह की तरफ मुंह कर लेती। और जैसे ही रसूलुल्लाह की तरफ मुंह करती, अल्लाह के रसूल बातें शुरू कर देते। आयशा ये और आयशा ये और आयशा जन्नत में ये और आयशा जन्नत की नहरें ऐसी और आयशा ये हुआ और आयशा आज दिन में ये हुआ। इतनी बातें करते कि आयशा की नींद उड़ जाती। और जब आयशा की नींद उड़ जाती तो फिर क्या कहते? फिर ये कहते, आयशा छोड़, आयशा मुझे छोड़ और मुझे अपने रब को याद करने दे। अब भी आयशा से नहीं कहा कि आयशा उठो तहज्जुद पढ़ लो, आयशा छोड़, मुझे अपने रब को याद करने दे। और ये कहकर रसूलुल्लाह खड़े हो जाते। फिर आयशा भी उठती और वजू करती और तहज्जुद पढ़ती और नमाज पढ़ती। सारी दुनिया को सिखाकर चले गए रसूलुल्लाह कि घर की जिंदगी में दीन मोहब्बतों से लाया जाता है, डंडों से नहीं लाया जाता। घर के अंदर दीन प्यार से लाया जाता है, डांट से और डपट कर दीन नहीं लाया जाता। ये रसूलुल्लाह ने सिखाया। बच्चों के साथ जिंदगी में दीन कैसे आएगा? अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उदम मचा रहे हैं, एक बच्चा खड़ा रो रहा है, आप उसके पास पहुंच गए, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, ये बच्चे खेल रहे हैं, इनके अब्बा मौजूद हैं, इनके अच्छे कपड़े बने हैं, इनके खेलने का सामान आया है, इनके यहाँ अच्छी अच्छी चीजें बची हैं। काश आज मेरा बाप भी होता तो मेरे भी अच्छे कपड़े बनते, मेरे लिए भी खाने की चीज बनती, मेरे लिए भी खेलने का सामान आता। अल्लाह के रसूल घुटनों के बल उस बच्चे के पास बैठ गए और उस बच्चे के दोनों गालों को इस तरह हाथ में लेकर कहा, मेरे बच्चे, क्या तू इस बात पर राजी है कि तेरा बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला? वो बच्चा कहने लगा, हाँ मैं इस पर राजी हूं। तो उसको गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर घर वापस चले गए
اور جا کر عائشہ سے کہا عائشہ اسے نہلاؤ اور اسے نئے کپڑے پہناؤ. عائشہ نے نہلا کر واپس آئیں. یا رسول اللہ نہلا تو دیا, گھر میں بچہ ہے ہی نہیں, کپڑے کہاں سے آئے؟ فرمایا فاطمہ کے پاس جاؤ, شاید فاطمہ کے پاس کپڑے ہوں, فاطمہ سے لے آنا. دوڑ کر گئیں. فاطمہ نے کہا کہ عائشہ 2 جوڑے تھے, دونوں بچوں کو پہنا دیے, اب تو کپڑا ہے ہی نہیں. لوٹ کر آئیں. یا رسول اللہ فاطمہ کے پاس بھی نہیں. آپ نے اپنی چادر اتاری. عائشہ اس کے 2 ٹکڑے کرو, ایک سے اس کا تہبند باندھو, ایک اوپر اڑا دو, مجھے پرانی چادر دے دو. اس کو نئی چادر کے تہبند اور چادر اڑا کر, خود پرانی چادر اوڑھ کر, اور اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حسن اور حسین کو پیدل چلا کر اسی جگہ پہنچے جہاں کھڑا بچہ رو رہا تھا, اور وہاں جا کر کھڑے ہو گئے. اور پھر اس بچے سے کہا جاؤ اور جا کر تم بھی ان کے ساتھ کھیلو. کہنے لگا نہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی گود, آپ کا کندھا چھوڑ کر جاؤں گا؟ ہرگز نہیں. وہ سارے بچے دیکھنے لگے. وہ بچہ یوں کہتا ہے خدا کی قسم وہ جتنے کھیل رہے تھے ان سب کی تمنا یہ تھی کاش میرا باپ نہ ہوتا تو رسول اللہ کی گود ملتی, اور مجھے اس بات کی کوئی افسوس نہیں تھا کہ میرا باپ کیوں نہیں ہے, کیونکہ مجھے رسول اللہ کی گود ملی تھی. پھر رسول اللہ اس بچے کو لے کر منبر پر گئے, نماز پڑھائی, خطبہ دیا. خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا لوگوں سنو, یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ بچہ اس وقت میرے ساتھ منبر پر کھڑا ہوا ہے. ہاں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا گئے یتیموں کا حق مت مارنا, یتیموں کا حق مت مارنا. اگر تم کو اللہ نے یتیموں کی کفالت دے دی ہے تو اس کو رسول اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا, اس کو اپنی بربادی کا ذریعہ نہ بنانا. ان کی زمین, ان کا پیسہ, ان کا کاروبار, ان کی جائیداد, ان کا مکان جتنا ہے اس کی حفاظت کرنا, اور جب وہ اس کے اہل ہو جائیں امانت پوری ادا کر دینا. کل اللہ قیامت کے میدان میں رسول اللہ کے ساتھ یوں ملا دے گا. اور میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, اگر یتیم کا حق مارا گیا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, قرآن کہتا ہے یتیم کا حق مارنے والا جانتے ہو کون ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کے جھٹلانے والوں کو دیکھا ہے؟ دین کے جھٹلانے والے کون ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ, دین کا جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے اور یتیم کا حق مارتا ہے. اس لیے یتیم کا حق نہ مارنا. اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری ڈالی, اس ذمہ داری کو سمجھو. ہم دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے ہیں اور ساری دنیا کے لیے قیادت کا رول ادا کرنے آئے. دنیا کو بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کا غلام باپ کیسا ہوتا ہے, محمد الرسول اللہ کا غلام بھائی کیسا ہوتا ہے, اور محمد الرسول اللہ کا غلام شوہر کیسا ہوتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حلوہ بنایا. حلوہ بہت اچھا بنا, دل چاہا کہ رسول اللہ کو کھلا دوں. باری عائشہ کی تھی, حلوے کا پیالہ لے کر عائشہ کے گھر آ گئیں, کنڈی بجائی. حضرت صفیہ نے, حضرت عائشہ نے کنڈی کی آواز سنی, گئیں, جا کر کنڈی کھولی, دیکھا سامنے صفیہ کھڑی. صفیہ تم اس وقت کیسے؟ کہنے لگی عائشہ حلوہ بنایا تھا, حلوہ بہت اچھا بنا, دل چاہا رسول اللہ کو کھلا دوں. حضرت عائشہ کہنے لگی اچھا ذرا میں بھی تو دیکھوں تیرا حلوہ. حضرت صفیہ نے حلوے کے پیالے پر سے جیسی ڈھکن ہٹایا, دونوں ہاتھ پیالے میں ڈالے اور حلوہ ہاتھ میں لے کر صفیہ کے منہ پہ مل دیا, اور کہنے لگیں میرا گھر میری باری, حلوہ تم کھلاؤ گی؟ میرا گھر میری باری, حلوہ تم کھلاؤ گی؟ اب یہ جو کھٹپٹ ہوئی رسول اللہ نے سن لی. رسول اللہ آ گئے, صفیہ کیا ہوا؟ اب حضرت عائشہ تو چپ, اور صفیہ نے جیسی رسول اللہ کی آواز سنی فرمایا یا رسول اللہ دیکھیے عائشہ نے یہ کیا کیا. اللہ کے رسول یہ بات سنتے سنتے حضرت عائشہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ یوں کر کے پیچھے پکڑ لیے. فرمایا صفیہ اب پیالے میں جتنا حلوہ بچا ہے تم اپنے ہاتھ سے نکالو اور عائشہ کے منہ پہ مل دو.
حضرت صفیہ نے پیالے میں سے حلوہ سمیٹا اور لے کر عائشہ کے منہ پہ مل دیا. فرمایا برابر ہو گئے، برابر ہو گئے. صفیہ بھی مسکرانے لگیں، عائشہ بھی مسکرانے لگیں. اب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لو پیالہ، دونوں اپنے چہرے سے حلوہ صاف کرو اور اس پیالے میں جمع کرو. دونوں نے اپنے چہرے سے حلوہ صاف کیا، اس پیالے پر جمع کیا. پھر فرمایا آؤ تینوں مل کر کھائیں گے، آؤ تینوں مل کر کھائیں گے. اور پھر تینوں نے مل کر کے اس حلوے کو کھایا. یہ گھر کی زندگی سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر کی زندگی کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا. ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رسول اللہ گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرمایا کان بسامن ضحاکن، گھر کے اندر ہنستے تھے، ہنساتے تھے، کھلکھلاتے تھے، مسکراتے تھے، گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے تھے. عائشہ اور گھر کے باہر کیسے رہتے تھے؟ دائم الفکر متواصل الاحزان، گھر کے باہر بڑے غمگین رہا کرتے تھے. ایسا لگتا تھا نہ جانے کتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے پڑے. ہماری زندگی بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ. گھر کے اندر ایسا لگتا ہے نہ جانے کتنی مصیبتیں آ گئیں. چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، زبان سے بول نہیں نکلتے، بیوی سوال کرتی رہے ہاں ہوں سے زیادہ الفاظ نہیں نکلتے. اور گھر کے باہر مولانا آدم مصطفیٰ سے زیادہ خوش اخلاق اور خوش مزاج تو کوئی ہے ہی نہیں. جب دیکھو مسکراتے رہتے ہیں، جب دیکھو لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں، جب دیکھو لوگوں سے ملنساری کی بات کرتے رہتے ہیں. گھر کے باہر کا حال یہ ہے اور گھر کے اندر کا حال یہ ہے کہ الامان الحفیظ، گھر والوں کا ڈر کے مارے، خوف کے مارے حال خراب رہتا ہے. رسول اللہ نے یہ زندگی نہیں سکھائی تھی. رسول اللہ نے تو یہ بتایا تھا کہ گھر کی زندگی ایسی بناؤ کہ جب تم داخل ہو گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اور گھر والے جب تم کو دیکھیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. ہم بھول گئے رسول اللہ کیا سکھانے آئے تھے. اور پھر اس کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر پڑتا چلا گیا. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ تو اللہ بھلا کرے اس دعوت کا اور اس تبلیغ کے کام کا، جس نے جو ہے کچھ نہ کچھ زندگیوں کے اندر اللہ کا دھیان اور رسول اللہ کی نسبت اور رسول اللہ کی سنتوں کا خیال کچھ نہ کچھ پیدا کر دیا. خدا کی قسم اگر یہ دعوت کا کام نہ ہوتا اور امت اس دعوت کے کام پر نہ چل رہی ہوتی تو نہ جانے اس کا بیڑا کب کا غرق ہو چکا ہوتا. یہ تو برکت ہے اس دعوت کی کہ دنیا کو اب بھی یہ نظر آتا ہے کہ خوش اخلاق لوگ اور سنت کے پابند لوگ کیسے ہوتے ہیں. اس دعوت کی برکت. اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اپنی زندگی کو سنت پر لانے کی کوشش کرو. جتنی زندگی سنت پر آتی چلی جائے گی اللہ زندگی کو نورانی بناتا چلا جائے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب سنت کا نور جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت بتا دیجئے. کہنے لگے کہ اللہ نے اپنے نبی کی ایک سنت میں اتنا نور رکھا ہے کہ اگر اللہ اس نور کو دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اللہ نے اتنی نورانیت نبی کے طریقے میں رکھی. اگر یہ سنت زندگی میں آ جائے گی تو اللہ دل کو نورانی بنا دے گا، اللہ زندگی کو نورانی بنا دے گا اور زندگی کو چین سکون سے بھر دے گا. اس لیے ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ معلوم کرو کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. اللہ نے اس طریقے میں کامیابی بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے، عزت بھی رکھی ہے، سب کچھ رکھا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو سنت پر لانے کی کوشش کرو. جتنا زندگی سنت پر آتی چلی جائے گی اتنا اللہ راضی ہوتا چلا جائے. قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں اللہ سے محبت کیسے ہوگی، ان سے کہیے یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کے طریقے پر چلیں. جتنا یہ آپ کے طریقے پر آتے چلے جائیں گے اتنی میری محبت ان کو ملتی چلی جائے گی، اللہ اتنی محبت کرنے لگے گا.
اس لیے ہم اپنی زندگی کو سنت پر لانے کی کوشش کریں، ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، اور کیوں نہ کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تم سے پیار اور محبت کر کے گئے، کتنا پیار، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کوئی کام کہا، عائشہ ذرا یہ کام کر دینا، حضرت عائشہ نے وہ کام کر دیا، آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ وہ کام ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اس کے اگلے بھی معاف فرما، اس کے پچھلے بھی معاف فرما، اس کے چھپے بھی معاف فرما، اس کے علانیہ بھی معاف فرما۔ حضرت عائشہ خوشی کے مارے لوٹنے لگی۔ عائشہ کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ یا رسول اللہ اتنی پیاری دعا، اتنی خوبصورت دعا، کیا اس کے بعد بھی خوش نہ ہوں؟ فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تمہیں آج دی ہے میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا ہوں۔ سوچو نبی نے کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا۔ ہائے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اسرائیل آئے، جبریل آئے، جبریل اندر داخل ہوئے، یا رسول اللہ اسرائیل آئے ہیں، اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ فرمایا اجازت ہے۔ اسرائیل اندر آئے، سلام کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دنیا کے پہلے اور آخری شخص ہیں جس کو میں نے سلام کیا، آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ دنیا کے پہلے اور آخری شخص ہیں جس کے لیے مجھے یہ حکم ملا اگر اجازت دیں تو اندر جانا اور اجازت نہ دیں تو باہر سے واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ آج تک کسی کے پاس اجازت لے کر نہیں گیا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ کیا میں اپنا کام شروع کروں؟ اللہ نے یوں کہا تھا اگر آنا چاہیں تو لے آنا اور نہ آنا چاہیں تو چھوڑ آنا۔ یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے، نہ آج سے پہلے کبھی ہوا نہ آج کے بعد کبھی ہوگا۔ اب کیا حکم ہے یا رسول اللہ، میں اپنا کام شروع کروں؟ فرمایا ٹھہرو، ہاں بھائی جبریل کیا رائے ہے تمہاری، چلنا چاہیے رکنا چاہیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے۔ فرمایا اچھا ٹھہرو ٹھہرو، واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ، پہلے یہ پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہو، میرے بعد میری امت کا کیا ہو۔ واپس چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا کیا میرے محبوب نے آنے سے منع کر دیا؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ پوچھا ہے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ فرمایا جاؤ میرے آپ محبوب سے کہہ دینا میں تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آقا جبریل نے اطلاع دی یا رسول اللہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا بس اب میرا کام ہو گیا، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ اسرائیل تم اپنا کام شروع کرو، عائشہ پردہ ہٹا دو اور مجھے آخری بار اپنی امت کو دیکھ لینے دو۔ حسن اور حسین کو بلا کر پہلے ہی رخصت کر دیا تھا، فاطمہ کو بلا کر پہلے ہی رخصت کر دیا تھا، اپنی ازواج مطہرات کو بلا کر پہلے ہی رخصت کر دیا تھا۔ اب آخری وقت ہے، عائشہ پردہ ہٹا دو اور آخری بار مجھے اپنی امت کو دیکھ لینے دو۔ عائشہ نے پردہ ہٹایا، امت پر نگاہ پڑی، اے میرے ساتھیوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے بھائی آئیں گے، ان کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا جاتے جاتے تمہارا نبی تم سے 2 باتیں کہہ کر گیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز میری امت نماز میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور پھر ایک جملہ رہ گیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز میری امت نماز میری امت نماز۔ ہائے اس امت کے 90% طبقے کو اپنے نبی کی آخری تمنا بھی یاد نہ رہے۔ مسجد سے اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد کے سامنے سے گزر کر چلا جاتا ہے، مسجد کی اذانوں کی آواز سنتا ہے اور کروٹ لے کر دوسری طرف لیٹ جاتا ہے، مسجد کی اذانوں کی آواز سنتا ہے اور موبائل کی اسکرین پر اس کی اسکرولنگ چلتی رہتی۔
اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ میرے نبی کی آخری تمنا تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میں آپ سب کے سامنے جھولی پھیلا کر یہ بھیک مانگتا ہوں، اپنے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے آقا کے لیے آپ سے بھیک مانگتا ہوں۔ یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، آج یہاں سے یہ نیت کر کے جانا کہ انشاءاللہ اب اپنی زندگی میں نماز نہیں چھوڑے۔ کرو گے؟ سب کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ مجھے تمہیں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بنا دے اور اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ بات یہیں سے میں نے شروع کی تھی کہ جب زندگی کو طریق نبوت پر لاؤ گے تو اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، اس پر اپنی زندگی کو لے آنا، اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا، اور کل قیامت کے میدان میں جب نبی کا سامنا ہوگا تو نبی یوں کہہ دیں گے آنے دو، آنے دو، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ اور نبی اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے اور نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اتنی بڑی سعادت اگر چاہتے ہو تو یہ طے کر کے اٹھنا کہ انشاءاللہ اب زندگی کو نبی کے طریقے پر گزاریں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اپنے نبی کا سچا عشق اور اپنے نبی کی سچی محبت اور اپنے نبی کا سچا اتباع اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ